بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسیوں نے اموی سلطنت کے خلاف اہل بیت کے نام پر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کیں، لیکن جب وہ اموی سلطنت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بجائے اس کے کہ خلافت اہل بیت کو دیتے، وہ خود ہی اس پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ عباسیوں کے پہلے خلیفہ ابو الصفح نے اگرچہ اہل بیت کے خلاف خاموشی اور مصلحت والی حکمت عملی اپناتے ہوئے کوئی قابل ذکر کارروائی نہ کی، اس کے 4 سالہ مختصر عرصہ خلافت کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی ابو جعفر المنصور تخت نشین ہوا۔ المنصور کی اہل بیت کے متعلق سوچ و حکمت عملی انتہائی جارحانہ تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اہل بیت خلافت کے لیے اس کے خاندان سے کہیں زیادہ حقدار تھے، اور یہ کہ اپنے اعلیٰ حسب و نسب کے علاوہ اپنے زہد و تقویٰ کے سبب بھی اہل بیت ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت انہیں مٹا دینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ ایک شب اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں انہیں قتل کر دوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ایک وزیر نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا کہ جو ساری دنیا کو ترک کر کے ہر وقت یاد الہی میں مشغول ہو، انتہائی غلط و خلاف مصلحت ہے۔ خلیفہ اس نصیحت پر بگڑ گیا اور کہا کہ میری ہر بات اور حکم کی تعمیل تم پر لازم ہے۔ لہٰذا وہ وزیر مجبور ہو کر امام جعفر صادق کو لے آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خلیفہ نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ امام جعفر صادق کے پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی اپنا تاج سر سے اتاروں، تم فوراً امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ المنصور کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی آپ کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر آپ کے حاجات و ضروریات کے متعلق پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دوبارہ دربار میں نہ بلایا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ چنانچہ خلیفہ المنصور نے وعدہ کرتے ہوئے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا خلیفہ پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر مسلسل 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک خلیفہ پر غشی طاری رہی۔ خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزراء و غلام حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کی حالت سدھری اور اس سے اس حالت کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جس وقت امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے اس وقت ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا ساتھ تھا کہ جو پورے چبوترے کو اپنے جبڑوں کے گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ مجھ سے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اگر ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو پورے چبوترے سمیت نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے امام صاحب سے معافی طلب کر لی، اور امام صاحب کے رخصت ہو جانے کے بعد اسی دہشت کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔